اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں دیا الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تأکل من سأتہ، جو ان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا کھاتا رہا۔ فلما خر، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن، تو جنوں کو معلوم ہوا، ان پر یہ بات کھلی کہ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کا علم رکھتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص شان عطا فرمائی تھی اور باقی بادشاہوں سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی، اور اس موت میں بھی تمام انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ دنیا کا چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، آخرکار اس کو موت آنی ہے۔ اس واقعے میں بہت ساری ہدایات ہیں، مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ ملی، اور یہ کہ صرف ان کے اوپر موت ہی نہیں آئی بلکہ ایسے طریقے سے موت آئی کہ جو ان کے تابع جنات تھے ان کو خبر تک نہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے 1 سال گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، تو اس کے بعد جو تعمیر رہ گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تکمیل فرما چکے تھے یعنی کام مکمل ہو چکا تھا، پھر بھی کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ذمہ یہ کام لگایا تھا، اور چونکہ جنات کی طبیعت میں سرکشی تھی، اگر سلیمان علیہ السلام ان کے سر پر کھڑے نہ ہوتے تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نگرانی میں ان سے کام کروا رہے تھے، اور وہ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول تھے۔ اب اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی تھی کہ اب آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کی تیاری کی اور اپنے محل میں چلے گئے، محراب میں چلے گئے، اور وہ محل شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، یعنی باہر سے اندر ہر چیز نظر آتی تھی، اندر سے باہر ہر چیز نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اپنے محل کے اندر عصا کا سہارا لے کر ایسے کھڑے ہوئے کہ جیسے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، اور جنات باہر سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور وہ اپنے کام میں لگے رہے، بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر دی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے کہ عبادت میں مشغول ہیں، لیکن جنات کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ پاس آ کر دیکھتے یا محل کے اندر آ کر دیکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر وہ کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، اور تعمیر بیت المقدس کا جو باقی کام تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ کام تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا، لیکن جو تھوڑا بہت باقی تھا وہ بھی مکمل ہو گیا 1 سال کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ بھی نہیں کہ ان جنات کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ ہم جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، یا کسی انسان کے ذریعے ان کو خبر ہوتی،
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے جنات کو بتایا کہ ان کی بے بسی ظاہر ہو رہی تھی۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں کہ شاید یہ عالم الغیب ہیں، اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کے ذریعے ہم فلاں کام کروا دیتے ہیں، فلاں کام کروا دیتے ہیں۔ بعض عامل جو جادو کا توڑ کرنے والے ہوتے ہیں یا جادو کروانے والے، وہ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنات کے ذریعے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنات انسان کی بنسبت تیزی سے کام کرتے ہیں، ان کی رفتار بھی تیز ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ غیب کی بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر جنات کو ایسے طریقے سے دی کہ ان کی بے بسی بالکل ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے، گھن کا کیڑا فارسی میں اس کو دیو کہتے ہیں اور اردو میں دیمک، تو قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کہا ہے، زمین کا کیڑا۔ تو عصائے سلیمانی پر اللہ تعالیٰ نے وہ دیمک کو مسلط کر دیا۔ اب وہ دیمک سلیمان علیہ السلام کے عصا کو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ جب وہ بالکل بوسیدہ ہو گیا، وہ عصا اندر سے بالکل ختم ہو گیا، تو وہ عصا بھی ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، کیونکہ وہ تو 1 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو زندہ نہیں تھے بلکہ فوت ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو خبر دی اور وہ بڑے پریشان ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا کہ فلما خر، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، تو تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والی مشقت میں نہ لگے رہتے۔ اس ذلت والے عذاب سے مراد محنت مشقت کا کام ہے، یعنی 1 سال تک وہ بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ان کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو جب اتنے پاس سے بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو وہ باقی لوگوں کو غیب کی باتیں کیسے بتائیں گے؟ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہاں پر اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، ان کا عصا ٹوٹا، تو تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا سے چلے چکے ہیں۔ اب اس عجیب واقعے سے یہ عبرت بھی حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو، یعنی اس کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس وقت وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی بیت المقدس میں کوئی شخص نماز کی نیت سے جائے اور جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانے کے 12,000 گائے اور بیل، 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی۔ اس دن خوشی منائی اور صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ، آپ نے ہی مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی، تو یا اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دیجیے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجیے۔ اور اسی طرح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات میں مکمل ہو چکا تھا، باقی جو تھوڑا بہت کام رہتا تھا وہ جنات کے ذمہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگایا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بغیر کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر سرکشی غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت کے مطابق یہ ایک ایسا سبب بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت بھی ہو گئے، اور وہ جنات سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی کھڑے عبادت کر رہے ہیں، ان کی بے بسی بھی ظاہر ہوگی اور اپنی سرکشی سے بھی باز آئے اور بیت المقدس کی تعمیر بھی مکمل ہوگی۔ منسا، یہاں پر لفظ ہے منسا اتہو۔ منسا یہ نسا سے جس کا معنی ہے مؤخر کرنا، پیچھے ہٹانا۔
تو عصا کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو دور کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو منسا کہا جاتا ہے۔ منساتن کا مطلب ہوگا ہٹانے کا آلہ، یعنی اس میں آلہ کا صیغہ ہوگا منساتن، مفعلتن، جیسے ہوتا ہے مزربتن، تو یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو منساتن کہا گیا، یعنی ہٹانے کا آلہ، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ موت کے بعد عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال کھڑے رہے، اور جب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو عرصہ ہو گیا ہے، ہم بے خبر رہے، تو مدت موت معلوم کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ایک لکڑی پر دیمک چھوڑ دی، یعنی جنات نے خود دیمک چھوڑی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ دیمک خود بخود لگا اللہ کے حکم سے یا ان جنات نے چھوڑا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے عجیب طریقے سے موت عطا فرمائی کہ جنات کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ اپنے کام میں لگے رہے، اور ان کا عالم الغیب نہ ہونا یہ بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور جنات کی بے بسی بھی ظاہر ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک کام کروانا چاہتے ہیں تو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔